اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کا ہمارا ٹاپک تھا حرمت سود کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، اس کا معنی و مفہوم واضح کرتے ہوئے اس کی جو امپارٹنس ہے، اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور اس کی جو معاشی اہمیت ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ آج ہے یہ میانہ روی۔ میانہ روی، اس کا معنی و مفہوم اور اس کی معاشی اہمیت کے حوالے سے بات آگے بڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے لیکچر کی طرف بھی ہم جائیں گے جو لیکچر نمبر 7 ہے، زکوٰۃ، اس کی معاشی اہمیت۔ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دو لیکچر انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کروں گا آج، تاکہ وقت کے ساتھ یعنی پراپر ٹائم پہ ہمارا یہ سلیبس کور ہو جائے۔ تو میانہ روی، اس کا معنی مفہوم، میانہ روی کہتے کسے ہیں، تو اس والے سے ذرا آپ کی توجہ اس طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ سلائیڈ کے اوپر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ تو صرف دولت کے حوالے سے، یعنی صرف دولت کے باب میں اعتدال سے مراد میانہ روی جسے کہا جاتا ہے، میانہ روی یا اعتدال سے مراد اسراف اور بخل کی افراط و تفریط سے بچ کر درمیانہ راستہ اختیار کرنا، یعنی درمیانی راہ اختیار کرنا، یہ میانہ روی کہلاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ ابتداءً شیئر کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اعلی مانک تصدا، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی یعنی مفلس نہیں ہوتا، کنگال و کلاش نہیں ہوتا، یعنی مشکل حالات کا وہ مقابلہ کر لیتا ہے، مینیج کر لیتا ہے۔ تو اسلام فکر و عمل ہر دو پہلوؤں سے عدل اور اعتدال کا دین ہے۔ یہ اسلام کے جو خصائص ہیں، اسلام کے خصائص یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تھے جب میں آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کے حوالے سے یہ پڑھا رہا تھا، خصائص اسلام، خصائص قرآن اور خصائص النبی۔ تو یہ 3 اہم ٹاپک آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تھے۔ تو ابھی جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اسلام فکر و عمل میں ہر دو پہلو سے عدل اور اعتدال کا دین ہے، عدل اور اعتدال کا دین ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ یہ کتنی عام بات شیئر کی تھی کہ اعتدال کا راستہ چھوڑ کے اگر آپ عبادت کی طرف جائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں عبادت کے معاملے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، تو جہاں پہ انفاق کی بات آئے، جہاں پہ کسب کی بات آ جائے، تو وہاں پہ اعتدال انتہائی ضروری ہے، میانہ روی انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اعلی مانک تصدا۔ ظاہر ہے پھر اس میں اسراف و تبذیر جو ہے، یعنی جہاں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے حد سے بڑھ جائیں، جائز راستہ جو جائز ڈائریکشن ہے اسلام نے دی اس کو چھوڑ کے آپ یعنی نمود و نمائش کی بھیڑ چڑھ جائیں، وسائل کو ایک طرف کر دیں۔ اس حوالے سے کافی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، مزید آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو بات ہی ہو رہی تھی کہ صرف دولت کے ضمن میں چونکہ اسلام میں بڑی احتیاط کی تعلیم ملتی ہے، اس لیے اسلام نے اس بارے میں بھی جو ہے نا مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جائز ذرائع دولت سے حاصل کردہ دولت کو خرچ بھی جائز طریقوں سے کرو۔ اسلام نے صاحب مال کو کھلی چھٹی نہیں دی کہ وہ جس طرح چاہے اپنی دولت کو خرچ کرے، کیونکہ مال انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور انسان اس امانت میں احکام خداوندی کے مطابق ہی صرف کرنے کا مجال ہے نا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔
یہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ کافی مرتبہ میں مجھے یاد آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں یہ آیت مبارکہ. تو کتنی خوبصورت آپ دیکھیں ڈائریکشن ہے اللہ کی طرف سے. تو ان چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ہے نا ما اعلیٰ مالک تصدا. تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ یہ مال دولت جو ہے یہ انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور یہ انسان اس امانت میں احکام خداوندی کے مطابق ہی اس کے اندر تصرف کرنے کا مجال ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس معاشرہ میں صرف دولت کا رجحان پیدائش دولت سے بڑھ کر ہو. بڑا توجہ طلب معاملہ ہے یہ، اس سینٹنس کے اوپر ذرا آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ جس معاشرہ میں صرف دولت کا رجحان پیدائش دولت سے بڑھ کر ہو وہ معاشرہ معاشی پستی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کی مثالیں میں نے میری لوکلی مثالیں آپ کے سامنے کس طرح وقتاً فوقتاً پیش کی ہیں، اور آئندہ بھی یہ پیش کرتا رہوں گا کہ مثلا آپ ذرا آپ نے جو ہے لوکل سطح پہ اگر آپ کی نظر ہو میرج ہال کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے، جہاں پہ ولیمہ آپ دیکھیں ایک آدھ ڈش سے کام چلتا، وہاں پہ نبود و نمائش کی بھیٹ اگر اس کو چڑھا دیں تو وسائل کس طرح ضائع ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے. اعتدال یعنی صرف میں اعتدال اور توازن کا راستہ اسلام اس کا تعین کیا اسلام نے، وہ ڈائریکشن دی ہے. تو اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہوا جائے تو ظاہر ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ صورت حال آتی ہی نہیں ہے ما اعلیٰ مالک تصدا، یعنی انسان کلاش نہیں ہوتا. جتنی ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس وسائل ہو اتنی جو ہے نا آپ وہ پاؤں پھیلائیں، جتنی چادر ہو اتنا پاؤں پھیلائیں. تو اس والے سے یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی ملک میں پیدائش صرف سے بڑھ کر رہے یعنی تو نتیجہ معاشی ترقی ہوگا، لیکن صرف اگر پیدائش سے بڑھ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا کہ معاشی پستی ہوگا اس کا نتیجہ. یعنی آپ کے وسائل زیادہ ہیں، خرچ کم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ معاشی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، صرف زیادہ ہے پیدائش سے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ معاشی پستی کی یہ علامت ہے. تو صرف کے دولت کے جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں یعنی پرنسپل، تو اس حوالے سے اسلام کی کیا ہدایت ہے، یعنی صرف مال کے جو مثبت اصول جن کا تعین اسلام نے کیا ہے وہ کیا ہے. یہی ہے ہمارے ٹاپک کا محور اور مرکز، اصول اعتدال. تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام امور میں یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. قرآن حکیم میں امت مسلمہ کو امت وسط یعنی معتدل امت کے نام سے یاد کیا ہے. معاشی معاملات میں بھی میانہ روی کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر یہ راوی ہیں اس کے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الاقتصاد جی یعنی جو ہے نا میانہ روی، خرچ میں میانہ روی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدھی معیشت ہے. اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی معیشت میں میانہ روی اختیار کرنا آدمی کے دانا ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنی معیشت میں میانہ روی اختیار کرنا آدمی کے دانا ہونے کی علامتوں میں سے ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرت اور نیک طریقہ اور میانہ روی، کیا سیرت اور نیک طریقہ اور میانہ روی نبوت کے اجزاء کا 25واں حصہ ہے. اس طرح ایک اور
حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، ما اعلیٰ من اقتصد۔ تو ایک اور روایت کے مطابق دولت مندی میں درمیانگی کتنی اچھی چیز ہے، یعنی یہ ہے فرمان مبارکہ کہ دولت مندی میں درمیانگی، یعنی وہی جو حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ مختلف زاویوں سے اسی کا تکرار ہو رہا۔ تو اسی طرح پیدائش دولت، صرف دولت اور تقسیم دولت کے جملہ امور جو ہیں ان میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پیدائش دولت میں میانہ روی جو ہے وہ کیسے کہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان معاشی جدوجہد کرے، بیکار نہ بیٹھے۔ محنت کرنے والے کو اسی لیے اللہ کا محبوب ٹھہرایا گیا ہے نا۔ بارہا آپ یعنی 4th کلاس سے لے کر آج تک بارہا آپ اس کا تکرار کرتے چلے آئے ہوں گے کہ القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ اور اکثر آپ جن اداروں سے فارغ التحصیل ہیں، پڑھے ہیں، پرائمری سے لے کر آج تک، تو یہ در و دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی توجہ اس طرف مرکوز کرنے کے لیے کہ القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک طرف یہ تعلیم ہے کہ محنتی اللہ کا دوست ہے، لیکن ساتھ کنڈیشن کیا لگا دی کہ ہر وقت انسان جو ہے نا انسانی اقدار کو ہی فراموش کر کے دولت کا ٹھیک کرنے میں ہی نہ لگ جائے، اس میں ہی نہ جٹ کے رہ جائے، اسی کا نہ ہو کہ بھائی پتہ ہی نہیں ہے نماز کا، پتہ نہیں باقی معاملات کا، اور بھی یہ جو دنیاوی معمولات زندگی ہیں، تو ان کے تقاضے کیا ہیں، معاشرتی تقاضے کیا ہیں، یعنی معاشی دیگر تقاضے کیا ہیں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اگر ایک ہی طرف بندہ لگ جائے تو وہ ڈائریکشن یعنی وہ ہدایات جن کا تعین اسلام نے کیا ان کو فراموش کر بیٹھے، تو اسی طرح لگ جائے، ہر وقت دولت کا ٹھیک کرنے میں ہی لگا رہے، اور ساتھ ساتھ اخروی زندگی یعنی ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ، اس پہلو کو اگنور کر دے، آخرت کو فراموش کر دے، یعنی جو راہ اعتدال ہے اس سے ہٹ جائے، تو اور اخروی زندگی کو بلا کر دنیا زندگی کی فلاحی کو مقصد حیات بنا لے، تو یہ ہلاکت اور تباہی کیا ہے، ہلاکت کو اور تباہی ہے۔ تو گویا کہ اگر اسی راستے پر گامزن رہا تو ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں گر گیا۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ پیدائش دولت کے معاملے میں بھی اسلام جو ہے یہ اعتدال اور توازن کا راستہ دکھاتا ہے، اعتدال، ٹھیک ہے نا، حد سے مت بڑھیں۔ اور میں الذی جمع مالا وعددہ کے والے بات کر چکا ہوں۔ پھر پہلا لفظ یہ غیل کا لفظ استعمال ہوا کہ ایسے لوگوں کی ہلاکت ہے کہ جو بالکل باقی چیزوں کو اگنور کر کے اس طرح جٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی پیدائشی دولت میں اسی طرح صرف دولت میں میانہ روی، تو وہ بھی میں نے یعنی سورہ بنی اسرائیل کی وہ متعلقہ آیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، لیکن پھر یہ اس کا ایک تقریر یا اعادہ کرتا ہوں کہ دولت کو خرچ کرنے میں بھی جو اسلام ہے اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی تلقین کرتا ہے۔ غذا، مکان، لباس اور تزئین و آرائش کے ضمن میں میانہ روی جو ہے یہی بہتر ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ مختلف قسم کی فضول خرچیوں میں دولت کو ضائع اسلام تلقین کرتا ہے کہ ضائع نہ کیا جائے، اور نہ ہی انسان اس قدر بخل سے کام لے کہ اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کی جائز ضروریات بھی پوری نہ کرے۔ چنانچہ فضول کی مذمت بیان کی گئی، یعنی میں نے ابھی جو آیت آپ کے ساتھ شیئر کی کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کیا ہم نے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھ کے، گردن سے
کہ بالکل بخیل بن جا، جس کو کہا ہے بالکل خسیس بخیل. اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اگرچہ وہ ایک دیکھیں نا مزاحیہ انداز میں، کہ بھائی دیکھیں نا وہ جو ہے نا بخیل، اچھا پھر وہ کنجوس، پھر سخی. اس وجہ سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں نے بہرحال شیئر کی تھیں، آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو. تو یہ ٹاپک چونکہ ہمارا لینتھی ہے، ہم ذرا جزیات کی طرف نہیں جاتے، زیادہ لینتھی ہو جائے تو اصل ٹاپک ہی تک فوکس رکھتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ فضول خرچی اور بخل دونوں کی اسلام میں مذمت ہے. تو اسی طریقے سے تقسیم دولت، یعنی پیدائش دولت میں میانہ روی، تقسیم دولت میں میانہ روی، اور صرف دولت کی بات بھی ہوگی، پیدائش دولت. اب آتے ہیں تقسیم دولت میں میانہ روی. اگر اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرے تو اپنی دولت میں دوسروں کو بھی شامل کیا جائے. یہ ہیں اسلامی تعلیمات. غرباء و مساکین کے حقوق ادا کیے جائیں، لیکن یہاں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے. یہاں پہ بھی میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان سب کچھ اللہ کے راستے میں دے کر خود محتاج ہو جائے اور دوسروں سے سوال کرنے کی نوبت آئے. یعنی یہ بھی اسلامی تعلیمات نہیں. یہاں پہ دیکھیں نا تقسیم دولت میں اگر آپ دیں اللہ کے راستے میں، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہے ہی نہیں کہ کھلے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کھلے پن کا مظاہرہ فراخ دلی سے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بس سب کچھ لٹا کے اس کے بعد آج آپ دینے والے کل بس کسی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، تو پھر الٹا لوگوں کے تن سے آپ نہیں بچ سکتے. لوگوں کی جو الفاظ کے نشتر ہوتے ہیں وہ اس قدر یعنی انسان کو مجروح کرتے ہیں کہ انسان پھر برداشت سے یہ چیزیں باہر ہو جاتی ہیں. تو اسلامی تعلیمات کتنی خوبصورت ہے کہ آپ پیدائش دولت میں بھی میانہ روی کو پیش نظر رکھیں، صرف دولت میں بھی اور تقسیم دولت میں بھی. تو اس حوالے سے صدقہ وہی عمدہ ہوتا ہے کہ جس سے آدمی خود مالدار ہے. جو شخص سارا مال خیرات کر دے اور خود محتاج ہو جائے تو ایسی خیرات بھی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس حوالے سے فرمان گرامی ہے اس کو ذرا آپ سماعت کریں کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ خیرات وہی ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اگلی جو روایت ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی توبہ کو اس طرح پورا کرتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتا ہوں. غیر تلافی کرنا تھی، وجہ جو بھی تھی، لیکن دل کے اندر آپ دیکھیں ایمان تھا. تو اس بات کے اوپر اس لیے کہ ابھی اخروی زندگی ان کے پیش نظر تھی کہ دنیا میں جو کچھ ہے چلو یہی ہوگا کہ کہیں جا کے دست سوال دراز کرنا پڑے گا، لیکن اخروی زندگی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو چنانچہ انہوں نے ایک یہ اس کا طریقہ نکالا کہ جا کے اس کی تلافی اس طرح سے کروں گا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کے یہ ریکویسٹ کروں گے، یا رسول اللہ یہ گویا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ میری تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے تو میں اپنا جو مال ہے وہ سارے کا سارا صدقہ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے شاید مجھے یعنی میں شریک نہ ہو سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا نہیں، کچھ مال رہنے دے، وہ تیرے حق میں بہتر ہے. اس لیے اب دیکھیں نا یہ تو ہو گیا آپ کی اللہ قبول فرمایا توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن یہ کہ مال خرچ کر دیے تو ایک گویا کہ تیری اپنی ذات تو نہیں ہے، پیش نظر جو بات تھی وہ یہ پورا کنبہ اور خاندان تھا. تو اس حوالے سے گویا کہ اس کے اندر جو حکمت ہے، مصلحت ہے اور فطرت بھی یہی ہے
تو حدیث پاک میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض صحابہ نے یہ جس کی مثال میں بھی دی بھی، جب اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اگرچہ اس کے باوجود ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض صحابہ نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کیا، اور یہ تو مشہور اور معروف، یہ بار بار اس کا تکرار اور اعادہ ہوتا رہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کل اثاثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن اس قسم کے جو واقعات ہیں عموماً کب پیش آتے ہیں؟ ہنگامی حالات میں خدا نخواستہ جس طرح کے اس زمانے میں یعنی کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کو آفت ٹوٹ پڑے، کوئی جنگ کی صورت سامنے آ جائے، یا کوئی اور خدا نخواستہ کوئی وبا یا زلزلہ یا اور آفت، یعنی کوئی زمینی یا آسمانی آفت ٹوٹ پڑے، تو ایک وہ استثنائی صورت حال ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ بندہ فتوی لیتا رہے تو پھر کام تو نہیں چلتا۔ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ سارا جو معاملات ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس بات کے اوپر کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کی اس معاملے میں نیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو فطری باتیں ہیں وہی اسلام کو ان کو سپورٹ کرتا ہے، جو فطری بات تھی اللہ کے نبی وہی بات کی، جو گویا کہ جس کے اندر آپ دیکھیں نا اچھائی تھی، اچھائی کا پہلو، اور پھر اس عمل کے اندر جس کو کہا جائے دیرپا عمل، وہ چیز تھی، یہ اللہ کے نبی نے وہ بات وہ جو ہے نا اس طرح کی ہدایت فرمائی۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی ہنگامی حالات کے حوالے سے، اس قسم کے جو واقعات عموماً یعنی ہنگامی حالات عموماً پیش نہیں آتے، یعنی ہنگامی حالات ہوں وہ تو صورتحال اور ہے، لیکن عام طور پر یعنی عموماً ہنگامی حالات جو ہیں وہ پیش نہیں آتے۔ تو اس اعتبار سے انسان تنگ دستی اور خوشحالی جو ہے دونوں ہاتھوں میں درمیانی راستہ اختیار کرے۔ تو بہرحال اس حوالے سے کتنی خوبصورت بات یہ علامہ سید سلیمان ندوی انہوں نے کی ہے کہ نہ اتنا دولت انسان نہ اتنا دولت مند ہو کہ قارون وقت بن جائے، قارون وقت بن کر حق سے غافل ہو جائے، نہ اتنا محتاج ہو کہ پریشان خاطر ہو کر حق سے محروم ہو جائے۔ یعنی کسی وقت یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ زیادہ دولت جو انسان کو وہ اس کے اندر وہ لالچ، پھر یہ کہ عالمی مزید کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، اور یعنی ایک وہ قارونی رویہ، ٹھیک ہے نا، اس کا پیرو بن جائے، اس راستے کے اوپر چلنے والا بن جائے، قارونی راستوں کے اوپر، تو یا پھر یہ ہو کہ سب کچھ یعنی نہ اتنا کنجوس بن جائے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ قانون وقت ہے، اور نہ اتنا کچھ گویا کہ وہ جو ہے نا خرچ کر بیٹھے کہ پھر اس کے بعد درماندہ، جس طرح کہ میں نے ابھی آیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ تقسیم دولت میں پھر صرف دولت میں اور پیدائش دولت جو ہے اس میں انسان ہمیشہ جو ہے نا اعتدال اور توازن اس کو پیش نظر رکھے، میانہ روی کو پیش نظر رکھے۔ تو اس حوالے سے جو اصول اعتدال ہے یعنی میانہ روی ہے، میانہ روی کا جو اصول ہے اس کی جو معاشی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ خرچ میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے والا شخص کبھی معاشی پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے انسان کی اکثر معاشی پریشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کے ضمن میں بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر اسراف و تبذیر کا سلسلہ بند ہو جائے اور اوپر کی سطح سے لے کر نچلی سطح تک کہ سب افراد میانہ روی اختیار کر لیں
تو ملک بھر کی معیشت سے تقریباً نصف بوجھ کم ہو جائے۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور یہ ذرا پاکستان اور ہمارے اپنے آزاد کشمیر ذرا یہاں پہ دیکھیں صورت حال کیا ہے اس حوالے سے، لیکن اس سے توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ایک تو سٹیپ کوئی شخص اٹھائے تو عجیب قسم کی تنقیدیں، پھر ایون یہ کہ گھر کا سربراہ اگر دیکھیں نا کسی معاملے میں حقیقت بیانی سے کام لے، گھر والوں کو بتائے کہ اس فلاں ولیمے میں یا فلاں خوشی کے موقع پہ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، ہاتھ سے بڑھنا نہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں جو افراد خانہ ہیں ان کی بسا اوقات جو ہے نا جہاں پہ وہ ہے نا یعنی میچورٹی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، دوسروں سے کو یعنی ان کو یعنی نمود و نمایاں جسے کہا جاتا ہے ان سے بڑھنے کی جو خواہش ہے کہ اس نے اتنے اگر خرچ کیا تو اس سے دگنا نہ خرچ کریں، اتنی لمبی قطار نہ ہو گاڑیوں کی، تو پھر بات ہی بنتی۔ تو پھر یہی چیزیں جو انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ بسا اوقات تو ان چیزوں کے لیے انسان قرض لیتا ہے، اور قرض اٹھا کے پھر اس کے بعد جب اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی پراپرلی، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کے سامنے، اور اکثر لوگوں کو اس طرح رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میانہ میں اگر میانہ روی اختیار کی جائے تو ملک بھر کی معیشت سے، ابھی جو چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، تو ملک بھر کی معیشت سے تقریباً نصف بوجھ کام ہو جائے۔ پھر مختلف قسم کی فضول خرچوں میں دولت کو برباد کرنے کی بجائے معاشرہ کے مروم المعیشت افراد کی معاش کا بندوبست اس سے ہو سکتا ہے۔ کس سے؟ اگر میانہ روی اختیار کی جائے، یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کی جائے۔ صرف میں یعنی بے اعتدالی یا جسے میانہ روی کہا جاتا ہے، اس کی اگر پاسداری نہ کی جائے، یعنی بے اعتدالی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ رشک، حسد، مخاصمت اور سب سے زیادہ معاشی ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ رشک کیا ہے؟ تو بھائی کسی کو اللہ نے دیا وہ اگر کر رہا ہے تو دیکھ کے دوسرا کیا کرے گا، ٹھیک ہے نہیں میں نے بھی خرچنا ہے۔ رشک تو اچھی چیزوں پہ کیا جاتا ہے نا، مطلب کوئی خرچ کر رہا ہے دوسرا کہتا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے، ایک یہ پازیٹیو پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جڑا ہوا اس کے ساتھ دوسرا پہلو ہے حسد۔ بعض لوگ دیکھیں اس کے پاس اتنے وسائل ہیں تو میرے پاس اتنے ہی، تو یہ دیکھیں اس حد تک لوگ حسد میں آ جاتے ہیں کہ وہ دوسری کی جان لینے کے اوپر تل جاتے ہیں۔ اور کتنے لوگ، کتنے میں نے امیروں کو دیکھا ہے، کتنے امیروں کو میں نے دیکھا ہے، میرا ایک مرتبہ کیا کتنی مرتبہ اتفاق ہوا کراچی جانے کا، وہاں اکثر لوگ یہ بڑی گاڑی جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ نئی گاڑی کے اوپر بیٹھنے سے ہچکچاتے ہیں، نئی گاڑی رکھتے ہی نہیں گھر۔ تو ظاہر ہے پھر لوگوں کی زبانی بھی چند باتیں وہ جو ہے نا وہ انسان کو سننے میں ملتی ہیں کہ فلاں شخص اس کے پاس وسائل اتنے ہیں لیکن گاڑی اس لیے یہ یوز کر رہا ہے پرانی، یا اس طرح کے گھر میں اس کے باہر، اندر تو ظاہر ہے وہ وسائل سے تو مالا مال ہے لیکن باہر شاید مکان کو رنگ بالکل وہ دور سے ایسا نظر آ رہا ہو جس طرح بالکل کوئی خستہ حال رہ رہا ہے شخص اس کے اندر۔ وہ اس لیے کہ حسد کی وجہ سے شاید کوئی اس کی جان نہ لے لے کہ اس کے پاس اتنا یہ مالدار جو ہے نا سامی۔ تو اس طرح بھی ہے کہ حسد، پھر مخاصمت جسے جھگڑا کہا جاتا ہے، یہ یعنی میانہ روی کو اگر کوئی یعنی اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے، اعتدال یا بے اعتدالی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حسد، مخاصمت اور سب سے زیادہ معاشی ناہمواری، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو ترقی ہے، اگر یعنی میانہ روی کو پیش نظر رکھا جائے، میانہ روی یا اعتدال کا راستہ اپنایا جائے، تو اس سے ملک کی ترقی پر کیا ہوتا ہے؟ خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس گویا کہ اگر بے اعتدالی کا راستہ یا میانہ روی سے ہٹ کے باقی معاملات جو ہے نا وہ اس طرف انسان اس راستے کے اوپر چلے تو پھر
اس کے برعکس اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تھا جی یہ معنی روی، اس کا معنی مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کی جو معاشی اہمیت چند الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آگے ہے درست ناپ تول، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ درست ناپ تول وہ کس طرح کہ میں نے یہ سورہ مطففین کے حوالے سے، یعنی میں نے آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا یعنی کسب معاش کے جو ناجائز رائے وہ گنواتے ہوئے آپ کے ساتھ میں نے مثلا منشیات، کعبہ گری، رقص و جنون، چوری، لوٹ مار، ظلم و غصب، دھوکہ وغیرہ، تو دھوکے کی جو مختلف شکلیں، تو میں من غشا فلیس منا اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے پھر یہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کسی کو دھوکہ دینا یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کرنا۔ کمی بیشی سے مراد کیا کہ بھئی دیر زیادہ رہا ہے، اس میں اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ درست ناپ تول، بالکل واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ پھر بلکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ دھوکے کی ایک قسم ناپ تول میں کمی، یعنی درست ناپ تول نہ کرنا، تو ایسے لوگوں کی کمائی بھی وہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ سورہ مبارکہ سورہ مطففین، اور اللہ کا شکر ہے اسی والے سے میرے ذہن میں یہ جو ہے نا یہ کرنٹ ایشوز کے والے سے چند چیزیں، یعنی جو کچھ مشاہدہ ہوتا ہے روزمرہ کا، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ناپ تو درست کر رہا ہے لیکن جو ملاوٹ ہے اس کا کیا کیا جائے؟ آپ ایک مثلا دکاندار ہے، وہاں سے بند بوری لے کے آتا ہے، کس کی؟ کوئی چاول کی، کوئی وہ مسالہ جات متور ہے، مرچ ہے، ہلدی ہے، اب اندر پتہ نہیں کیا ہے، اس بیچارے کو نہیں پتہ کہ اندر یہ ہلدی یا جو ہے مرچ ہے اس کے اندر وہ اینٹیں بھی رگڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جب آپ چینل کھولیں کسی ایک چینل کے اوپر، وہ اکثر کوئی پتہ نہیں کون کون سے وہ دکھاتے رہتے ہیں ملاوٹ شدہ اشیاء، آپ وہاں پہ آ کے دیکھیں نا اگر وہ بھی تو اس کے اندر دھوکہ ہے۔ تو گویا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس حوالے سے یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ اس حوالے سے کہ کوئی تھوڑا بہت تحقیقی کام ہونا چاہیے ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ تو میں نے یہ متفقانہ طرز عمل، یعنی اس کے جو یہ میں نے ٹاپک دیا ہوا ہے ایم فل لیول پہ، تو پوری ایک سورہ مبارکہ جو ہے سورہ مطففین، اس میں اللہ فرماتے ہیں اس کی شروعات ہی کیا ہے؟ ویل للمطففین، ٹھیک ہے نا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اور ہلاکت ہے۔ ویل کی اگر ڈیٹیل کی طرف جائیں، مفسرین نے آپ ویل کو کس انداز میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، مفسرین وہ آگے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو انہی لوگوں کے لیے مختص کی ہوئی ہے اللہ نے، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی جو دیکھیں نا ناپ تو درست نہیں رکھتے، لیتے ہیں تو دیکھیں نا جتنا مرضی جائے نیچے وہ پلڑا تو کوئی پرواہ نہیں، تو دینے میں دیکھیں نا کام، تو اس کی اسلام میں سختی سے ممانعت۔ بلکہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر اللہ نے عذاب اسی وجہ سے نازل کیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سورہ مبارکہ سورہ مطففین، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کرنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں پورا ہی لے لیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں۔ اور یہ بھی اللہ معاف فرمائے، کئی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں جو اس حرکت کے مرتکب رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے اپنی رحمت کے صدقے تو خیر، لیکن یہ حق لوگوں کا ہے۔ تو میں نے بھی پریکٹیکل میرا بھی واسطہ کیا پڑھا ہے، بہرحال یہ کہ جب ہم عمر میں چھوٹے تھے، ظاہر ہے کہیں کوئی سودا سر لینے، تو اسی طرح ایک آدھ مرتبہ کم از کم ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں
تو پھر ہم بول تو کچھ نہیں سکے، اس لیے کہ ہمیں خجا تھا کہ یہ ظاہر ہے بڑا شخص ہے، کوئی مارنا ہی نہ شروع کر دے، تو نہیں بول سکے، تو لیکن یہ بڑا اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ہو رہا تھا جی درست ناپ تول۔ باقی باتیں میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہ یعنی کسب معاش کے جو مضمون ذرائع تھے اس کے تناظر میں بیان کر، یعنی اس اکتساب معاش کے بنیادی اصول اور اس کے ناجائز، یہ اکتساب مال کے جائز اور ناجائز رائے، اس عنوان کے تحت میں آپ کے ساتھ یہ باتیں باقی شیئر کر چکا ہوں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں درست ناپ کی اہمیت، تو اس کی امپارٹنس اسلامی تعلیمات کی، یا ابھی آیات کے حوالے سے آپ کے ساتھ، پھر میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کیا، پھر اس کی جو معاشی اہمیت ہے وہ تو اس قدر کے اسی کے اوپر یعنی آپ دیکھیں نا، نہیں تو ایک فسادی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو دوسروں کا، تو گویا کہ اس سے دھوکے بازوں کا ایک پورا جناب مارکیٹ، پورا گروپ، باقی پر اگر اس کے سدے بات نہ کیا جائے تھوڑے مضر اثرات ہیں اس کے۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو زکوٰۃ کا یعنی اسلام کے معاشی نظام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اس زکوٰۃ کو حاصل ہے۔ کس کو؟ زکوٰۃ، اس کا معنی یہ ہے تزکیہ اور طہارت، بڑھنا، پھلنا پھولنا، نمو، بڑھوتری وغیرہ اس طرح۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کو انفارمیشن ہے کہ اسلام میں عبادات کی دو اقسام ہیں، ایک ہے مالی اور دوسری ہے بدنی۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اسی طرح انسان پر دو قسم کے حقوق کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے، یعنی حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور بندوں کے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ نماز انسان کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے، جبکہ زکوٰۃ حقوق العباد کی ادائیگی کا شعور بیدار کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں بھی فرض رہی ہے۔ قرآن کریم میں کم از کم 32 مقامات پر صلاۃ و زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے، اور اسی طرح 82 مقامات آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، 82 یعنی 82 مقامات پر زکوٰۃ کا تاکیدی حکم نازل ہوا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یقیناً ایمان لانے والے، اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ایمان لانے والے فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں اور لو باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا
جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی زکوٰۃ کا قیام اس والے سے، یہ جو آیت مبارک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا، یہ زکوٰۃ یعنی نظام زکوٰۃ کا قیام ایک اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ حج کے والے سے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی، آیت نمبر 41 اور 42، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر انہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے، روکیں گے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وللہ عاقبۃ الامور، یعنی اس کے اندر دیکھیں نا خوشخبری کے یعنی تبشیر اور تنذیر دونوں اسالیب پائے جاتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، کہ اگر جنہیں اقتدار اللہ نے عطا کیا یہ کام کیا تو ٹھیک، ورنہ پھر کیا ہے وللہ عاقبۃ، نہیں کیا تو پھر انجام کار تو اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، انجام کار اللہ ہی کے لیے۔ اللہ سلوک کیا کرے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو اللہ اقتدار دے پھر اس طرح توجہ نہ ہو۔ اور کتنی بڑی بدقسمتی والی بات ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یعنی پاکستان کی صورت میں یہ خطہ عطا کیا ہے تو اس والے سے اس طرف کافی کچھ کب کہاں تک ہوئی ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ کن کن لوگوں نے کس مرحلے پہ کس حد تک کام کیا، گویا کہ جزوی حد تک جو کام کیا ابھی تک یہ ہمارے ریاست میں کلی طور پہ اس کا کوئی نفاذ تو نہیں ہوا، جبکہ یہی سسٹم ہے، آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہی رہتے ہیں کہ یہی وہ سسٹم ہے نظام زکوٰۃ جسے کہا جاتا ہے، اس کے نفاذ سے سود نہیں رہ سکتا ہماری معیشت کے اندر، اور جب سود ہے تو یہ اسی لیے نہیں آ رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے یعنی جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے کہ ان کی توجہ اس طرف ہو، نہ کہ اس نظام کو چھوڑ کے ان کی توجہ کسی اور طرف ہے کہ یہ پروگرام شروع کر دیں تو شاید اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے۔ ایسا پروگرام جس کا تعلق وہی الائس ہے اس کو چھوڑ کے آپ کوئی بھی پروگرام لانچ کر دیں، خلق خدا اس سے کبھی فیض یاب نہیں ہو سکتی، بلکہ الٹا ایک طرح کا وہ جرم ہے، اور الٹا ایک طرح سے اس کے اندر جو خیر برکت کا جو پہلو ہے وہ اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب وہ اصل چیز آپ کاری نے، مثال میں سادی سی دیا کرتا ہوں کہ فرائض کو چھوڑ کے آپ نوافل کی طرف آ جائیں تو یہ بات تو نہیں ہے نا، یعنی نوافل اس کا نعم البدل تو نہیں ہے نا، فرائض اپنی جگہ پہ فرائض۔ میں نے کل بھی آپ کے ساتھ وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات کی کہ انفاق کی اقسام بتائی تھی، یعنی فرض ہے، پھر یہ ہے کہ واجب ہے، پھر وہ سنت ہے، سنت موقدہ یا مستحب غیر موقدہ، یعنی سنت موقدہ واجب اور سنت غیر موقدہ مستحب، یہ میں اقسام آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، وہاں پہ بھی میں نے بات کی تھی۔ تو گویا کہ بنیادی چیز کی طرف آپ کی توجہ ہی نہ، وہ سسٹم کا جس کا تعلق وہی الائی سے ہے اس کو اگنور کر کے آپ جو مرضی آیا کے طور پہ سوچیں کہ یہ شاید لوگوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنے، اس کے اندر برکت بھی نہیں آ سکتی اور خیر بھی نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیز اسی کہ اللہ نے 8 مساروں گنوائے ادھر زکوٰۃ کہ بھائی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں، تو آپ ایک نئی کوئی بھی، تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ یہاں پہ قصوروار ٹھہرتے ہیں علماء کرام جن کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے،
اور صلاۃ و زکوٰۃ کو کر کے پھر زکوٰۃ کا نام لے لیتے ہیں، باقی وہ صلاۃ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ آدھا کام کر رہے ہو، دوسرا جو اور اسی جتنا عام ہے اس کو اگنور کر کے تو پھر کدھر چلی جاتی ہے آپ کی اصلاح؟ گویا کہ ایک زکوٰۃ کا جو نادہندہ ہے، اس نادہندگی کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کے باقی اعمال بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ٹھہرتے، اس لیے کہ ایک بڑی جو بھیانک فعل کے مرتکب ہیں آپ، جس کے والے سے بات کر چکا حرمت سود کے والے سے، اس لیے کہ وہ جب آپ کا عمل، آپ کا فعل گھناؤنا ہے تو وہاں پہ آپ اچھا کام کر کے گویا کہ وہی بات ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے کہ وہ جس طرح وہ پتھر کے اوپر یا اس دراڑ کے اوپر آپ دیکھیں مٹی جمع ہو جائے، بارش آئے تو ساری مٹی اوپر والی سطح کو بہا کے لے جائے، تو پھر وہ نچلی وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ چٹیل حصہ وہ سارا سامنے آ جائے، وہ پتھر سامنے آ جائے، اس لیے کہ اوپر جو نرم وہ جو ہے نا مٹی تھی وہ تو زوردار بارش سے بہہ گئی، پیچھے کیا رہا؟ تو یہ اسی طرح باقی اعمال اللہ نہ کرے ضائع ہو جائیں، تو اس طرح پر اللہ حکمرانوں کو توفیق دے، علماء کو توفیق دے خاص طور پہ کہ وہ حکمرانوں تک یہ بات پہنچائیں، پھر حکمران آگے پریکٹیکل اس کا نفاذ کریں تاکہ ہماری معیشت سے سود کا خاتمہ ہو۔ اور یہی وجہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم قرض در قرض مقروض ہی مقروض ہوتے جا رہے ہیں پوری معیشت، تو اللہ اسے بنا دے سود سے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ اسی حوالے سے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی، تو اگر یہ نہ کریں وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس آیت سے دیکھیں نا، فَخَلُّوا راستہ چھوڑ دو، تو اگر نہ کریں یہ کام تو کیا ہے، راستہ روکا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے نا سیٹ کرائیٹیریا وہ کیا ہے، اسوہ صدیقیہ ہمارے پاس، اگر کوئی یہ کام نہ کرے تو فخلوا سبیلہم والی بات پھر نہیں رہتی، اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیپ اٹھایا تھا کہ جو نادہندہ تھے، منکرین تھے، انکار کر دیا تھا کہ بھئی ہم باقی کام کرتے رہیں گے، زکوٰۃ انہوں نے قسم اٹھا رہی تھی واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، تو اونٹ کے یا وہ جس رسی سے جانور کو باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بکری ہے، جانور ہے، اونٹ کوئی، تو آپ جب تک اس کی وہ رسی بھی ساتھ نہیں لیں گے تب بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ واللہ لأقاتلن، تو اتنا امپارٹنٹ معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو قرآن مجید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اب احادیث کی روشنی میں جو زکوٰۃ جو ہے اس کا جو امپارٹنس ہے، تو اس والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور یہ کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ تو اسی طرح ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یعنی فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یعنی جواباً توحید کا اقرار کرنے، نماز کی ادائیگی کے بعد کیا فرمایا، صلاۃ کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اقرار کرنے، پھر نماز، اور اس کے بعد جو حکم دیا وہ کیا،
زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کہ یہ چیزیں تجھے جنت کی طرف لے جائیں گی. اس لیے کہ اس نے جنت میں جانے کا سوال کیا تھا نا کہ کیا کام کرو، تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اسی طرح سے یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو رخصت کرتے وقت جو نصیحتیں فرمائیں تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ کر، یعنی تم ادھر پہنچ رہے ہو، ان لوگوں کو میں پہنچ رہے ہو جن کو کتاب دی گئی تھی. کس کو؟ اہل یمن کی بات کر کے اسی کے اللہ کے نبی ان کو روانہ فرما رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نصیحتیں فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نصیحتیں فرماتے ہوئے کیا کہ تم ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو جن کو کتاب دی گئی تھی، تم ان کو سب سے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں تو ان کو یعنی بتانا، کیا بتانا کہ اللہ نے ان پر شب و روز میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی. جب وہ ان کو مان لیں، جب وہ ان کو بھی مان لیں تو ان کو بتانا، یعنی ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض فرمایا ہے جو ان کے خوشحال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نادار اور حاجت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا، ہے نا کہ تو خد من اغنیائہم فترۃ فی فقرائہم. جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرنے میں ان سے اچھے مال چھانٹ کر نہ لینا اور مظلوم کی دعا سے بچے رہنا کیونکہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. یعنی یہ اگر آپ اس کی تفصیلات کی طرف جائیں تو بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں. یہ جو حدیث مبارکہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ بخاری و مسلم کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی کی جو نصیحتیں وظیفے تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. تو اس ضمن میں اب چونکہ لائبریری کل بھی کسی اسٹوڈنٹ نے یہ کوسچن کیا تھا تو عمران صاحب ہیں، ان کا یہ ایک پورا تھیسز ہے اسی والے سے عاملین زکوٰۃ کے حوالے کہ اہتمام زکوٰۃ میں ان کا جو ہے نا ایم فل کا جو ٹاپک تھا یہ ریسرچ کا وہ یہی تھا اہتمام زکوٰۃ میں عاملین کی محوری حیثیت کا جائزہ. تو اس میں یہ ساری چیزیں کہ بھائی کس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ایک طرف تو ظاہر ہے لوگوں کے اوپر عمل آپ اگر اتنی بڑی اتھارٹی ہے تو جا کے بعد جو چاہیں اس کی آپ عمل کے اوپر پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، وہ بھی حساس ذمہ داریاں ہیں. وہ کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کرے گا، کس طرح کی بات کرے گا. یہ نہ ہو کہ بھائی جو کچھ وصول کر رہا ہے تو پھر وہ چہتوں کی نظر ہوتا جائے، یہ بات بھی تو نہیں ہے نا. بالکل اس کے اندر ہر طرح سے ٹرانسپیرنسی لانی ہے، صداقت، دیانت، امانت. اچھا پھر اس کے علاوہ وہ چیزیں یہی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اسی پیٹرن کے اوپر آگے ہم نے بڑھنا تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ نظام معطل ہے. پوری اس اسپرٹ کے یا جو اس کی ہے روح ہے اس کے مطابق یہ نظام نہیں چل پا رہا ابھی تک. تو ابتدائی طور پہ جو کچھ ہوا اس کے ثمرات تو اس کی ہسٹری ہماری سنہری ہسٹری شاید ہے اس بات کی، لیکن جب سے یہ نظام اس کے اوپر جو توجہ دینا چاہیے تھی اسی طرح سے آگے رن ہونا چاہیے تھا اس کے اندر تعطل ہوا تو اس کے بعد مسائل ہی مسائل ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو تھیسز آپ ضرور پڑھیں جس کا میں نے ابھی ریفرنس دیا ہے کہ ایک جو عمل ہے یعنی زکوٰۃ دینے والا اللہ کے نبی جو اسی طرح پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کیا ہے نا، ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھا ہے. اور یہ وہی ساری چیزیں ہیں
کہ اچھے اچھے مال چھان کر بھائی من مانی شروع کر دے کہ بھائی ٹھیک ہے زکوٰۃ کی جب اتھارٹی مل گئی تو یہ چیز بھی نہیں ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ کہ گویا کہ یہ جو ہدایات تھی چھان کر نہ لیا جائے، پھر موضوع پھر یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اور ایسے بھی یعنی خود اللہ کے نبی نے دعا کی۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اسلام کے معاشی نظام میں جو زکوٰۃ کی اہمیت ہے یہ اس کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو آگے ایک دو اور احادیث ظاہر ہے وہ یعنی جو آپ کے پاس اگر سونا ہے چاندی ہے، جو شخص اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا بڑا بیان ہے، اس لیے کہ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر العاص یہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے پسند ہے کہ خدا قیامت کے روز یعنی قیامت کے دن تجھے اس کے بدلے آگ کے کنگن بنائے؟ یعنی دیکھیں نا کتنا عام ہے وہ سونے کے کنگن۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا تو کہا، تو اس کے بعد وہ یہ روایت آگے اس طرح بڑھتی ہے کہ اس عورت نے وہ کنگن اتارے اور اللہ کی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی اس کو سینت کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تہ در تہ چھپا کے ادھر ادھر، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو فرض ہے اس کی طرف بھی نہیں، باقی انفاق تو دور کی بات ہے، یعنی 2.5% کے حوالے سے جو بات آگے بڑھتی ہے اس کی کیلکولیشن کریں، ٹھیک ہے نا، کل ٹوٹل جتنا سونا ہے، اسی لیے دیکھیں نا وہ 7.5 تولے کی یا 52 تولے وہ جو اس کے نصاب ہے، تو اگر اس نصاب کی حد کو پہنچتا ہے تو یعنی جو اس کے اوپر واجب ہے زکوٰۃ، وہ نہیں تو پھر ایسا وہ سونا چاندی، تو وہی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اسی سے داغے جائیں گے یہ لوگ، اسی کو اس کا حق نہیں عطا کیا، یہ اللہ نے عطا کیا تو پھر اللہ کے راستے میں یعنی وہ دے نہ، لوگوں کو تڑپائے سسکائے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو پھر یہ کہ دیکھیں نا اسی سونے اور چاندی سے ایسے لوگوں کو ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہاذا ما کنزتم، یہ ہے نا وہ جس کو تم چھپا کر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے باقی جو ہے نا مال و منال، کوئی ازدہا کی صورت میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا جو مال دولت انسان اس کے ساتھ الذی جمع مال و عددا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یہی مال دولت جو ہے یہ ایک اضحیٰ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، جو یعنی اس کا حق ادا نہ کرنے والے، یعنی زکوٰۃ کی صورت میں اس کا مال و دولت کا حق ادا نہ کرنے والے کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اضحیٰ کی صورت میں، جو اس کی باچھوں کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ اسی طریقے سے جن مویشیوں کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی وہی مویشی کیا کریں گے، یہ اپنے سمو تلے، یعنی مویشیوں کی وہ مویشی جن کی زکوٰۃ اس نے دی وہ مویشی اس کو اپنے سمو تلے یعنی کھرو تلے وہ رونتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنا یعنی بھیانک عمل ہو۔ اس وقت کیا ہوگا، یہ اس مال سے اس دولت سے اس مویشیوں سے جان چھڑائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا، وہ ہے نا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، اس وقت یہ والی صورت حال ہوگی۔ تو بہرحال یہ جی کہ
یہ بڑا حساس اور انتہائی اہم معاملہ ہے جس کی طرف عصر وقت کی یا ماضی کی حکومتوں کو بھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ علماء کا فریضہ ہے کہ وہ اس طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروائیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ پھر یہ کہ سراسر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ناراضگی سے بچ نہیں سکتے ایسے لوگ۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کی معاشی اہمیت۔ چند چیزیں، چونکہ وقت کلوز ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک کلوز ہو جائے۔ آگے بھی انشاءاللہ یہ ٹاپک کسی نہ کسی صورت میں یہ ریپیٹ کرے گا، تو پھر وہاں پہ جو چیزیں رہ گئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے کہ یہ بہت ہی لینتھی ٹاپک ہے، تو ہر زاویے سے اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے، وہاں بھی تھیسس پڑے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا تھیسس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بہرحال آگے آتے ہیں ہم زکوٰۃ کی معاشی اہمیت۔ یہ نمبر 1 یہ پیش نظر رکھیں، سب سے پہلے ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ گردش دولت کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے۔ گردش دولت یعنی آگے ہمارے ٹاپکس آئیں گے کیپٹلزم اور سوشلزم، تو یعنی سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، نظام سرمایہ داری میں دولت جو ہے یہ چند ہاتھوں میں جمع ہو کر رہ جاتی ہے اور دولت کمانے پر کوئی پابندی یا قدغن نہیں۔ اس نظام کی وجہ سے معاشرہ میں 2 طبقات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک امراء کا طبقہ اور دوسرا محرومین کا طبقہ، یعنی ہیوز اور ہیو ناٹ۔ اس کی مثال میں نے رشیا کے بھائی بوزوا اور پرولتاریہ طبقات، ٹھیک ہے، جن کے پاس ایک ہے وسائل سے مالا مال، دوسرے بیچارے کنگال اور کلاش، تو یہ وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے یہ پہلے تو دولت کے ارتکاز کے لیے ناجائز رائے جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے اسلام کا حکم ہے، یعنی حکمت روکتا ہے، اور اس کے باوجود اس کے باوجود حلال ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت جو ہے وہ غریبوں میں اس کا حصہ بھی مقرر کرتا ہے، یعنی یہ بھی حکم ہے۔ ناجائز ذرائع کو حکمت روکتا بھی ہے اور جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت جو ہے اس کو بھی یعنی حکمن تقسیم کرنے کا اسلام کے اندر جو ہے نا اس کا یعنی تصور موجود ہے۔ یعنی ایک طرف وہ حکم دیتا ہے کہ ناجائز ذرائع سے دولت نہ کمائی جائے، اور جائز ذرائع استعمال کر کے جو دولت کمائی جائے اس کا حوالے سے بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ غریبوں کو اس کو خرچ کیا جائے۔ تو یعنی حکم ہے کہ اتنے % آپ نے یعنی فرض ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی صورت میں نکالنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو عمراء کا جو طبقہ ہے، یعنی 2 طبقات جس کی بات میں نے کی، بوزوا یا پرولتاریہ، یعنی عمراء کا طبقہ اور محرومین کا طبقہ، یہ 2 بڑے طبقات مارد وجود میں نہیں آتے۔ یعنی دولت عمراء سے غرباء کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید کی جو ہے نا یہ آیت مبارکہ یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کیلا یکونا دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت جو ہے تمہارے عمراء کے درمیان ہی مرتکز ہو کے نہ رہ جائے، یعنی جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہیں کے ہاتھوں میں یہ جو ہے نا مال نہ گھومتا پھرتا رہے۔ تو اس طرح دولت جب عمراء سے غرباء کی طرف منتقل ہوتی ہے تو معیشت میں مجموعی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس بڑی طلب کو پورا کرنے کے لیے پیداوار میں اضافہ جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے مزید روزگار کھلتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی
یعنی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی دراز ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ معیشت مجموعی طور پر پھلتی پھولتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گردش دولت کے ساتھ ساتھ منصفانہ جو تقسیم دولت ہے، ابھی یہ دیکھیں نا، یہ ٹاپک یہ زیر بحث لا چکے ہیں کہ اس کے اندر تقسیم دولت میں میانہ روی باتیں ہو چکی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کی جو معاشی اہمیت ہے وہ یہ کہ گردش دولت کا یہ سبب ہے، پھر ہے منصفانہ تقسیم دولت، زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے امیر اور غریب کے درمیان پائی جانے والی جو وسیع خرید ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، غریبوں کا معیار زندگی بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے دونوں طبقات میں پائی جانے والی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے یعنی خیرخواہ بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف جو ہے نا بغض ہے، حسد ہے، اگر وہ اعتدال اور توازن نہ ہو، اچھا پھر یہ کہ دولت عمراء یعنی اس کا جو گراف ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو، دوسری طرف یہ دو یعنی امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہو، اس سے تو پھر یہی ہوتا ہے نا، خلیج پیدا ہوتی ہے، بغض حسد باقی دیگر قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ اگر زکوٰۃ کی صورت ایک شخص دوسرے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یعنی غیر مرئی انداز میں اور مرئی انداز میں، مرئی یا غیر مرئی انداز میں اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر ایک جو غریب ہے اس کے ہمدردی کے جذبات تو اس کے والے سے بڑھتے ہیں نا اس کی طرف، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چونکہ میں انسان ہوں، ٹھیک ہے نا، تو انسانی اقدار کا یہ شخص پاسدار ہے، انسانیت کو اس نے اہمیت دی ہے، وہ بھی چونکہ انسان ہے، اس نے مجھے بھی اپنے جیسا، تو ظاہر ہے پھر اس طرح یہی ہے۔ اور بڑے بڑے جو ہیں نا، یہ ہمارے اللہ نے جو رکھے ہیں تہوار، خاص طور پہ یہ دیکھیں نا، ہم رمضان روزہ اگر اس کے فلسفے کی طرف آئیں، زکوٰۃ کے ایوان، حج کی طرف، وہ ساری چیزیں یہی تو ہیں، خیرخواہی خیرخواہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دین سارے کا سارا کیا ہے؟ خیرخواہی ہے، خیرخواہی خیرخواہی، خیرخواہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، آگے اعمال بجا اللہ پہ آتے ہیں، جب آپ یہ وہ عمل کرتے ہیں، پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں، تو خیرخواہ وہ نتیجہ خیرخواہی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہی آتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک پھر یہ ہے کہ بے روزگاری کا علاج، اس والے سے یہ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی پیشہ جانتا ہو، مثلا درزی، بڑھئی، دھوبی اور اسی طرح کساب وغیرہ، اسے اتنا مال دیا جائے کہ وہ اپنے کام کے آلات خرید سکے ہیں۔ اچھا کاشتکار ہو تو اسے اتنا دیا جائے کہ وہ قطعہ زمین خرید کر کھیتی باڑی کر سکے۔ اس کا دیکھیں نا، تو یہ چیزیں، تو اسی طریقے سے کفالت عامہ، زکوٰۃ کا نظام غربا، مساکین اور حاجت مند افراد کے لیے معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے مولانا مودودی نے کہ یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے یہ بک ان کی، کہ یہ مسلمانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے، یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے، یہ ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہے، یہ ان کے بیکاروں کا سرمایہ اعانت ہے، یہ ان کے معذوروں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں، بے روزگاروں کا ذریعہ معاش ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ مسلم معاشرے میں کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ یہ بک معاشیات اسلام، یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہی تو منشا ہے۔ تو بہرحال آگے ہے غربت کا خاتمہ۔ نظام سرمایہ داری کی دولت آج یہ جو ہے نا غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف لاکھوں کروڑوں انسان حاجت مند اور غریب ہیں، اور دوسری طرف زمین کی پیداوار اور کارخانوں کی مصنوعات کے انبار لگے ہیں، مگر خریدے نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ لاکھوں من گیہوں سمندر میں پھینکا جاتا ہے، لیکن وہ بھوکے انسان کے پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ کام کسی زمانے میں کیا ہے امریکہ بہادر نے، کہ اس لیے کہ ظاہر ہے جب مانگتے رہیں گے، گویا کہ سرمایہ دار ممالک ہیں یا افراد ہیں، ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے سامنے، ممالک ان کے سامنے دست سوال دراز کرتے رہیں،
اس لیے کہ وہ اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کرتے ہیں اس طرح بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ معیشت میں پھیلاؤ. تو زکوٰۃ جو ہے یہ معیشت میں پھیلاؤ کا سبب بھی بنتا ہے. آج کی معیشت میں ماضی کی طرح لوگ اپنی دولت کو کسی کاروبار میں لگانے کے بجائے دفینوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں آج کی معیشت میں بھی. یعنی دیکھیں نا، لیکن اسلام اس کا سدباب بھی جو ہے وہ کس کے ذریعے کرتا ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے، کیونکہ دفینوں پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. اور اگر نا یہ سونے چاندی کی صورت میں، یا ایون یہ کہ آپ دیکھیں یہ آپ چینلز تو اب ہر گھر میں کیبل کا کمال ہے، ہر گھر میں، اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. یہ پچھلے کچھ میرے خیال میں سال پہلے کا واقعہ ہے یا اس سے کم وقت. آپ سب کو علم ہوگا کہ ادھر وہ کوئی سیاسی، یا دیکھیں کوئی سیاستدان تھا یا کیا کوئی سرکاری اہلکار، جس کے گھر سے کروڑوں روپے کو ٹینکیوں میں بھی پڑے ہوئے وہ ملے، بنڈلوں کے بنڈل. اور اتنا پیسہ کہیں سے اس نے وہ کہاں سے لیا، کس ذریعے سے لیا، کون سے ذرائع اختیار کیے. تو بعد میں وہ جا کے جب بینکوں کی اندر جو مشینیں تھیں گنتے ہوئے، وہ بھی جناب جواب دے گئی. اتنے پیسے وہ دکھا رہے تھے باقاعدہ. تو گویا کہ جو ہے نا، اسلام اس کا سدباب کرتا ہے، دفینوں کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے. یعنی زکوٰۃ دیں گے، جو نہیں اگر دفینے کی صورت میں رکھا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو پھر یہ کہ دنیا میں بھی آخرت میں، یعنی دونوں جہانوں میں مجرم ڈکلیئر ہوتا ہے. تو اس والے سے اگر اس دولت کو کاروبار میں نہ لگا جائے تو چند سالوں میں اس دولت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی اگر دفینہ رکھتا ہے، ساتھ اس کا جو ہے نا اسلام جو کنڈیشن زکوٰۃ کی صورت میں عائد کرتا ہے اس کے اوپر، اگر وہ ساتھ وہ بھی پے کرتا ہے تو پھر وہ تو اس کے اندر کمی واقع ہوتی جائے گی. اور اس والے سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مالوں کو زکوٰۃ ہی کھا جائے. بھائی اس کو کاروبار میں لگاؤ. اب اس کی حکمت کیا ہے کہ دفینے، یعنی آپ دبا کے رکھنے کی بجائے، دفینے کی صورت میں رکھنے کی بجائے، اس کو جب آپ کوئی صنعت لگائیں گے، فیکٹری لگائیں گے، کاروبار چلائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کئی لوگوں کو روزگار ملے گا، کئی چولہے جلیں گے. تو اس طرح گویا کہ معیشت میں پھیلاؤ اور وسعت پیدا ہوگی اور روزگار کے مواقع کے بھی بڑھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے جو کوئی کسی یتیم کا ولی ہو اور اس کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اس سے تجارت کرے اور اس دولت کو یوں ہی نہ پڑا رہنے دے. ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اسے ختم کر ڈالے. تو یہ تھا، یہ جو ہے نا جس کی جو معاشی اہمیت ہے زکوٰۃ کی. تو اب ٹائم آپ کا بالکل کلوز ہو چکا ہے. تو جو کچھ خاص طور پہ زکوٰۃ کے حوالے سے سنا ہے، یہ کرنٹ ایشو بھی ہے اور پوری دنیا کا میرے خیال میں اب ایشو تو یہی ہے. یہ معیشت ہی معیشت ہے. معیشت کے اندر بہتری یہ زکوٰۃ میں پوشیدہ ہے. معیشت کے اندر بہتری سود کا سدباب ہے. سود کا سدباب یہ زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پہ اور امت مسلمہ کو، بڑے بڑے جو لوگ ہیں اور معاملات پہ. تو جو کرنٹ ایشو ہے معیشت کا، یہ اتار چڑھاؤ کا، اس والے سے جو زکوٰۃ ہے اس طرف اللہ کرے کہ ان سب لوگوں کی، اسلام ممالک کے جو حکمران ہیں، ان سب کی توجہ اس طرف ہو، یہ نظام چلے. پھر اس کے اثرات تو فوائد جو ہیں اس سے ہر شخص، میں اور آپ، ہم لوگ سارے جو ہے نا برسوں سے مالا مال ہوں. تو خیر و برکت اللہ لائے اس کے اندر. جزاک اللہ، شکریہ.